بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تجارت کے حجم میں رواں مالی سال کے دوران نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مالی سال کے پہلے 7 مہینے میں سعودی عرب کو پاکستانی برآمدات میں سالانہ بنیادوں پر 50.29% اور سعودی عرب سے درآمدات میں 38% کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ مالی سال کے پہلے 7 مہینے میں سعودی عرب کو برآمدات سے ملک کو $386.50 ملین کا زر مبادلہ حاصل ہوا، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 50.29% زیادہ ہے۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں سعودی عرب کو $256.96 ملین کی برآمدات ریکارڈ کی گئی تھی۔ دوسری طرف سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا اور پیر کو پہلا روزہ تھا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک میں 11 مارچ بروز پیر کو یکم رمضان المبارک تھا۔ مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں نماز تراویح کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب آسٹریلیا، فلپائن، سنگاپور، انڈونیشیا، ملیشیا، برونائی اور عمان میں اتوار کو رمضان کا چاند نظر نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے ان ممالک میں 12 مارچ یعنی آج رمضان المبارک کا پہلا دن ہوگا۔ مقبوضہ وادی میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی طرف سے کشمیریوں کی شناخت مٹانے اور ان کی امنگوں کو دبانے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے اتحاد اور اتفاق کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ علاقے کے عوام کے حقوق کے لیے اجتماعی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کوئی لڑائی نہیں چاہتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری جدوجہد انتخابی نشستیں بانٹنے کے لیے نہیں، بلکہ ان قوتوں کے خلاف اجتماعی عزم کا اظہار کرنے کے لیے تھی جن کا مقصد علاقے کی شناخت مٹانا، وسائل پر قبضہ کرنا اور خاص طور پر نوجوانوں سے روزگار کے مواقع چھیننا ہے۔ محبوبہ مفتی کا کہنا تھا کہ انتخابات جیتنا یا ہارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن مخالفین کو یہ دکھانے کے لیے اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے جمہوری طریقے سے لڑ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی دریا میں ڈوب جائے تو خاموش تماشائی نہیں بننا چاہیے، بلکہ اسے بچانے کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ میری لڑائی کرسی کے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے بھارت کی جیلوں میں نظر بند کشمیریوں کے خاندانوں کی حالت زر کی طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا کہ انہیں قانونی مدد کے حصول میں بے شمار مشکلات کا سامنا ہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا ہے کہ کل اس حکومت کی بوکھلاہٹ سب نے دیکھ لی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الگ الگ قانون ہے۔ سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ ہمارے لوگوں نے پرامن احتجاج کیا، کسی اور جگہ ایسا تشدد نہیں کیا گیا جو پنجاب میں کیا گیا۔ مجھے 6 گھنٹے تک بٹھا کر رکھا گیا، کوئی تشدد نہیں کیا گیا۔ میں نے کہا کہ میں MNA ہوں، بغیر اسپیکر کی اجازت مجھے گرفتار نہیں کیا جا سکتا، لیکن مجھے گرفتار کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی ایک کانسٹیبل بھی زخمی نہیں ہوا۔ میرے ڈرائیور پر پولیس وردی پھاڑنے کا پرچہ دیا گیا۔ شادرہ میں بھی پرچہ کاٹ کر لوگوں کو پابند سلاسل کیا گیا۔ اگر سڑکیں بلاک ہوئیں تو کوئی فوٹیج دکھا دیں۔ سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ یہ جعلی اور فارم 47 کی جبری مسلط حکومت ہے، یہ آئین اور قانون کو نہیں مانتے۔ لطیف کھوسہ کا مزید کہنا تھا کہ ہم عوام کے حق کے حکمرانی کے لیے اور جب تک ہمیں ہمارا مینڈیٹ نہیں ملتا احتجاج کرتے رہیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ حکومت کس طرح چلتی ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ 7 اکتوبر کو آپریشن طوفان الاقصی کے آغاز کا دن مسئلہ فلسطین کی تاریخ میں اہم موڑ تھا۔ اسماعیل ہنیہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے جنگی جرائم کی وجہ سے اس کا ٹرائل بہت ضروری ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے آغاز سے ہم نے 3 بنیادی چیزوں کے حصول کا تعین کیا، جس میں جنگ کا مکمل خاتمہ، غزہ کے عوام کی ثابت قدمی کو سیاسی نتائج میں بدلنا اور ان کو ہدف بنانے کے ہر منصوبے کو روکنا شامل ہے۔ اسماعیل ہنیہ کا کہنا تھا کہ جنگ بندی اور غزہ کی پٹی سے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء تک کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس نے اس مذاکرات میں تھوڑی بہت لچک دکھائی ہے، لیکن ابھی تک دشمن جنگ بندی کے حوالے سے کوئی واضح ضمانت دینے کو تیار نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل اپنے قیدیوں کی آزادی کی کوشش میں ہے اور ان کی رہائی کے بعد غزہ کی پٹی پر نئے سرے سے اپنی قتل و غارت گری کا آغاز کر دے گا۔ دشمن غزہ سے اپنی فوجوں کے انخلاء کے حوالے سے نہیں کوئی گارنٹی دے رہا، بلکہ اس کے برعکس غزہ میں دوبارہ سے صہیونی فوج کی تعیناتی کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ کا مزید کہنا تھا کہ ہم ایسے معاہدے کے خواہش مند نہیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں جنگ ختم نہ ہو سکے، مہاجرین اپنے گھروں میں نہ لوٹ سکیں اور دشمن غزہ سے باہر نہ نکلے۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن ابھی تک فلسطینی مہاجرین کی اپنی گھروں میں واپسی کے حوالے سے بھی کوئی وعدہ نہیں دے رہا۔ ہم مذاکرات کے عمل کے تسلسل کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن یہ مذاکرات اسرائیلی جارحیت کے اختتام پر مکمل ہونے چاہیے۔ اسماعیل ہنیہ کا کہنا تھا کہ دشمن بغیر معاہدے اور اپنے تمام جرائم اور نسل پرستانہ اقدامات کے تسلسل کے ساتھ اپنے قیدیوں کو آزاد نہیں کروا سکتا۔ لہذا اگر دشمن ہمارے ان واضح مطالبات، جس میں غزہ سے اسرائیل کا اخراج، جنگ کا خاتمہ اور مہاجرین کی واپسی جیسی تجاویز پر رضامند ہے، تو ہم بھی معاہدہ کرنے کے لیے رضامند ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ میرے بارے میں امریکی صدر جو بائیڈن کے تاثرات غلط ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ صدر جو بائیڈن کیا کہنا چاہ رہے تھے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں رائے عامہ کے مخالف پالیسی کو اپنا کر اسرائیل کو آگے لے کر چل رہا ہوں اور میری ان پالیسیوں سے اسرائیل کو نقصان ہوگا، تو وہ غلط سوچ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میری پالیسی کو کثیر عوامی حمایت حاصل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے فوجی آپریشن حماس کی باقی ماندہ طاقت کو تباہ کرنے تک جاری رہیں گے۔ اسی طرح میری عوام میرے اس موقف کی تائید کرتی ہے کہ جس میں ہمیں ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی کوششوں کو قبول کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اکثر اسرائیلی جلد ہی سمجھ جائیں گے کہ اگر ہم یہ کام نہ کریں تو 7 اکتوبر دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری عوام جانتی ہے کہ اسرائیل کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا غلط ہے، اور وہ ٹھیک سمجھتے ہیں۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ہم جنگ کو ختم کرنے کے لیے آخری حصے کے دہانے پر ہیں۔ یہ جنگ 2 مہینے یا شاید 4-6 ہفتے سے زیادہ نہیں چلے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ صدر جو بائیڈن نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ میری رائے میں نیتن یاہو اسرائیل کو فائدہ پہنچانے کی بجائے اسرائیل کو زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری کو فرسٹ لیڈی بنانے کا اصولی فیصلہ کر لیا۔ آصفہ بھٹو زرداری کو خاتون اول کا درجہ دیا جائے گا۔ آصفہ بھٹو کو خاتون اول کا پروٹوکول دیا جائے گا اور وہ پہلی خاتون اول ہوں گی جو صدر کی بیٹی ہیں۔ عام طور پر دوستو، خاتون اول کا درجہ اہلیہ کو دیا جاتا ہے۔ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے آصفہ بھٹو نے بھی پیپلز پارٹی کے لیے ملک گیر انتخابی مہم چلائی اور اپنے بھائی بلاول بھٹو زرداری کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ وہ بے نظیر بھٹو کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ آصف علی زرداری کے جیل کے دنوں میں اور عدالتوں میں پیشی کے وقت بھی دوستو آصف علی زرداری کی گود میں ہمیشہ وہی نظر آتی تھی۔ گزشتہ روز ایوان صدر میں بھی حلف برداری کی تقریب میں بھی وہ اپنے والد کے ہمراہ ان کے بازو میں اپنا بازو ڈال کر چل رہی تھی۔ طالبان حکومت نے پاکستان میں عام انتخابات کے بعد وجود میں آنے والی حکومت سے اچھے توقعات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پاکستان کی نئی حکومت سے اچھے تعلقات کے خواہش مند ہیں۔
طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستان کی نئی حکومت سے افغان مہاجرین کی بے دخلی کے فیصلے پر لچک دکھانے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ انہوں نے مہاجرین کی کئی برسوں تک میزبانی کی ہے اور اب انہیں مہاجرین کی واپسی تک افغانستان سے تعلقات کے حوالے سے اپنے فیصلے پر غور کرنا چاہیے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ امارات اسلامیہ ہمیشہ پاکستان سمیت اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتی ہے۔ پاکستان میں نئی حکومت قائم ہوئی ہے اور افغانستان کو بھی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کی ضرورت ہے۔ صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف پاکستان کے تمام شہروں میں عوام بڑی تعداد پر سڑکوں پر نکل آئے۔ جماعت اسلامی کی دعوت پر پاکستان کے عوام دارالحکومت اسلام آباد، کراچی اور ملک کے دیگر شہروں میں جلوس نکال کر سڑکوں پر نکل آئے۔ اسلام آباد میں ہونے والے احتجاجی مارچ میں ہزاروں خواتین اور بچے شریک تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ غزہ میں اسرائیلی حکومت کے حملوں کے نتیجے میں اب تک 31,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 72,600 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خوراک، صاف پانی اور ادویات کی شدید قلت کی اطلاع دی ہے اور کہا ہے کہ غزہ کا 60% انفراسٹرکچر متاثر یا تباہ ہو چکا ہے۔ برطانوی حکومت نے مسلم دشمنی کے واقعات میں اضافے کے باعث مسلمانوں کے مراکز کی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے 177 ملین پاؤنڈز کی اضافی رقم کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ غزہ میں اسرائیلی جنگ کے بعد برطانوی مسلمانوں کے خلاف بڑھنے والی نفرت کے پیش نظر کیا گیا۔ مسلمانوں کے مراکز کی حفاظت کے لیے یہ اضافہ اگلے 4 برسوں تک بروئے کار رہے گا۔ اس رقم سے مسلمانوں کی اسلامی مراکز، مساجد اور کمیونٹی سینٹرز کا تحفظ بہتر کیا جائے گا۔ گویا یہ نفرتی لہر کئی سال چل سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ حماس کے خلاف جنگ کے دوران مارے گئے فلسطینیوں میں کم از کم 13,000 افراد حماس سے جن کا تعلق تھا مارے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کی پٹی کے انتہائی جنوب میں رافع کی طرف اپنے جنگی منصوبے کے ساتھ پورے جارحانہ انداز میں آگے بڑھیں گے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکی صدر جو بائیڈن ان دنوں رافع پر اسرائیل کے امکانی حملے کو اپنی سرخ لکیر قرار دے رہے ہیں۔ تاہم امریکہ نے اسرائیل کے لیے اپنی فوجی امداد میں کمی کا کوئی اشارہ نہیں دیا ہے، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ وہ کبھی اسرائیل کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ نیتن یاہو نے 13,000 مجاہدین کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے۔ حماس نے نیتن یاہو کے اس بیان کو اسرائیل کی جعلی کامیابی کا دعویٰ قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیلی فوج کی غزہ میں جنگ 6 ماہ میں داخل ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک اسرائیل فوج کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ان کے سامنے اچانک حماس والے نہ کہیں آ جائیں۔ امریکہ کے مشہور لکھاری اور سماجی کارکن شان کنگ نے اسلام قبول کر لیا۔ شان کنگ نے رمضان المبارک کے آغاز پر اپنی اہلیہ کے ساتھ اسلام قبول کر لیا ہے۔ شان کنگ صحافی بھی رہ چکے ہیں اور متعدد عالمی اداروں میں کام کر چکے ہیں۔ شان کنگ گزشتہ سال 7 اکتوبر کو اسرائیل کے فلسطین پر حملے کے بعد سے مسلسل فلسطین کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اور امریکہ میں اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف احتجاج کا بھی حصہ ہوتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ شان کنگ پادری بھی رہ چکے ہیں اور انہوں نے اپنا ایک چرچ بھی قائم کیا تھا۔ بشرا بی بی کے سابقہ شوہر خاور مانیکا کا کہنا ہے کہ عدالت میں نکاح کیس سیاسی نوعیت کا نہیں ہے، بلکہ میرا گھر تباہ کر دیا گیا، اس لیے مجبوراً عدالت جانا پڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں، کیونکہ میں تو عمران خان کو جانتا نہیں، میں عمران خان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ چھپ کر نکاح کیا ہوا ہے اور چھپ کر نکاح خلاف شریعت ہے۔ بچے بھی پریشان تھے۔ بچوں کو تو میری اور بشرا بی بی کی طلاق تک کا نہیں معلوم تھا۔ بچوں کو نہیں معلوم کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا چھپ کر نکاح ہو چکا ہے۔ خاور مانیکا کا کہنا تھا کہ بچے مانتے ہی نہیں ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح ہو چکا ہے۔
جب میں عدالت سماعت کے لیے آیا تو پہلی بار بشرا بی بی اور عمران خان کا نکاح نامہ دیکھا۔ میں نے بچوں کو کہا کہ خود نکاح نامہ دیکھ کر آیا ہوں، میرے بچے پچھلے 5 سال سے مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف کیس میں آئی جی اسلام آباد پر شدید غصے کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ یہ قسم کا آئی جی ہے، ان کو ہٹا دیا جانا چاہیے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کیا ہم نے صحافیوں کے خلاف آپ کو کوئی شکایت کی تھی؟ ججوں کا نام لے کر آپ نے صحافیوں کو نوٹس بھیج دیے۔ آپ ہمارا کندھا استعمال کر کے کام اپنا نکال رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ آئی ایس آئی کا نمائندہ جے آئی ٹی میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ یہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے، قانون نافذ کرنے والا ادارہ نہیں۔ قانون کا نفاذ آئی ایس آئی کا دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ایک کمشنر نے کہا کہ چیف جسٹس نے الیکشن میں گڑبڑ کی ہے۔ یہ بیان تمام ٹی وی چینلز نے بغیر تصدیق کے چلا دیا۔ پوری دنیا میں خبر دینے سے پہلے اس کی تصدیق کی جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں نہیں۔ پوری دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ کیا ہم تمام ٹی وی چینلز کو نوٹس جاری کر دیتے؟ سعودی عرب میں دوستو کل پہلا روزہ تھا رمضان المبارک کے آغاز پر گزشتہ رات لاکھوں افراد نے حرمین شریفین میں نماز تراویح ادا کی۔ مسجد قبلتین اور مسجد قباء میں بھی پہلی تراویح ادا کی گئی۔ مسجد الحرم میں مکہ مکرمہ کے باہر سے آنے والے زائرین کے لیے 5 پبلک ٹرانسپورٹ پوائنٹس قائم کیے گئے۔ اس سال بھی دوستو رمضان المبارک کے دوران مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور جدہ کے لیے روزانہ ٹرین سروس چلائی جائے گی۔ شاہ سلمان بن عبد العزیز ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے ملک کے تمام شہریوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد پیش کی۔ ایرانی علاقے دشت لوت کا درجہ حرارت 70 درجے سینٹی گریڈ نوٹ کیا گیا ہے۔ دشت لوت نامی ریگستان ایران میں واقع ہے، جسے دنیا کا 25واں بڑا صحرا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے گرم ترین مقامات میں سے ایک ہے اور یہاں 70 درجے سینٹی گریڈ گرمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق کروڑوں برس قبل یہ سمندری فرش تھا جو ٹیکٹونک پلیٹوں کی حرکات سے اوپر آ گیا۔ دھیرے دھیرے اس کا پانی بخارات بن کر غائب ہو گیا اور اب وہاں نمک بھرا میدان ہی باقی رہا ہے، جس کی وجہ سے گرمیوں میں یہاں قدم رکھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ جلتے ہوئے توے پر پیر رکھنا۔ اگرچہ امریکی ڈیتھ ویلی کیلیفورنیا کے بعض ویرانوں، لیبیا میں العزیزیہ اور ایتھوپیا کے ایک مقام کو دنیا کے گرم ترین مقام کا اعزاز حاصل ہوتا رہا ہے، لیکن دشت لوت میں سب سے زیادہ درجہ حرارت کی تصدیق خود ناسا نے بھی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں گندم بکھیر دیا جائے تو چند دنوں میں پک جاتا ہے، لیکن گرم ترین مقام ہونے کے باوجود یہاں تمام طرح سختیوں میں زندہ رہ جانے والے پودے بھی موجود ہیں، جن میں 10 فٹ بلند پیڑ بھی شامل ہیں۔ ناسا کے مطابق یہاں گرمیوں میں پتھر پر انڈا پھینکا جائے تو وہ فوراً پک جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں قومی پرچم کی توہین پر بھاری جرمانے اور قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے محکمہ انصاف نے عوامی آگاہی کے لیے ٹویٹر پر ایک پیغام جاری کیا ہے۔ اس پیغام کے مطابق عوامی مقامات یا عوامی آمد و رفت کے لیے کھلی جگہوں پر اماراتی پرچم کی توہین کرنے والوں کے لیے ملکی قانون میں سخت سزائیں موجود ہیں، جس کے مطابق قومی پرچم کو گرانے، پھینکنے، نقصان پہنچانے یا کسی بھی طریقے سے اس کی توہین کرنے والے کو کم از کم 10 برس اور زیادہ سے زیادہ 25 برس کی قید ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ قومی پرچم کی توہین کے مرتکب پر قید کی سزا کے ساتھ ساتھ 5 لاکھ درہم کا جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔ پبلک پروسیکیوٹرز کے مطابق متحدہ عرب امارات کی رکن ریاستوں، خلیج تعاون تنظیم ممالک یا کسی دوسرے ملک کے پرچم کی توہین پر بھی یہی قانون لاگو ہوگا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔